بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ کھانے سے پہلے نمک کیوں کھاتے ہیں اور مزاروں پر نمک کیوں رکھتے ہیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کھانے سے پہلے نمک کیوں کھاتے ہیں اور مزاروں پر نمک کیوں رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کھانے سے پہلے نمک کیوں کھاتے ہیں اور مزاروں پر نمک کیوں رکھتے ہیں۔ اکثر آپ کا مزاروں پر جانا ہوا ہوگا، کیونکہ مزار جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ مدفن ہیں وہ ایک خاص اللہ کے نور و تجلیات کا مرکز ہوتا ہے، وہ جگہ جو ہوتی ہے۔ تو وہاں پر نمک رکھنے میں کیا راز ہے؟ انسانی وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک وجود ظاہر لباس جو کہ مٹی، ہوا، پانی، آگ اور نفس سے بنا ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو میجر چیز ہے وہ ہے روح، یعنی ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے، جو ایک انرجی ہے وہ اس وجود کو چلا رہی ہے۔ تو ہم اصل میں مسافر ہیں اپنے روح کی انرجی، روح کی انلائٹمنٹ کے۔ تو ہمیں آج ایک خاص نقطہ سمجھنا ہے کہ نمک دراصل ایک نیگیٹو انرجی آبزرور ہے۔ آبزرو کا مطلب ہے جذب کرنا، کسی چیز کو حاصل کر لینا، کھینچ لینا۔ نمک ایک ایسی چیز ہے کہ جو نیگیٹو انرجیز کو جذب کر لیتا ہے۔ نیگیٹو انرجی تو خراب چیزیں ہوتی ہیں، خراب سوچ ہوتی ہے، غلط کام کرنے والی جو سوچیں ہوتی ہیں۔ ڈارک انرجی کو جذب کر لیتا ہے۔ ڈارک کا مطلب ہوتا ہے، ڈارک انگلش لفظ ہے، اس کا مطلب طریق، اندھیرا۔ جو طریق انرجیز ہے، یعنی نقصان دینے والی انرجیز ہے۔ انرجی میں طاقت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے۔ روح کو دو طرح کی انرجیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایسی انرجیز ہوتی ہیں جو آپ کی روح کو انلائٹ کرتی ہیں، یعنی روشن کرتی ہیں، روح کو روشن کرتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں، اور دوسری ایسی انرجیز ہوتی ہیں جو آپ کی روح کو ڈارک کرتی ہیں، بوجھل کرتی ہیں، اور پھر اس کا امپیکٹ، یعنی اس کا اثر آپ کے وجود ظاہر بناتا ہے، آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو نمک میں بہت بڑا راز ہے۔ میں آپ کو پہلے اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ ولایت جو کہ انرجیز اور ان معاملات کے شہنشاہ ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ شیر کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جانے علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا نمک سے شروع کرو اور نمک پر ہی ختم کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، سبحان اللہ، جن میں جذام، برس، درد حلق، درد دندان اور درد شکم شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب بھی کھانا شروع کرتے تو پہلے تھوڑا سا نمک انگلی پر لگا کر چکھ لیتے، اور جب کھانا ختم کرتے تو پھر بھی انگلی پر تھوڑا سا نمک لگا کر چکھ لیتے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے انگلی پر نمک لگا کر چکھتے ہیں تو نمک کیونکہ نیگیٹو انرجیز آبزرور ہے، یعنی خراب چیزوں کو جذب کرنے والا ہے، کہ آپ کی نیگیٹو ڈارک انرجی جذب کرنے والا ہے، تو آپ کے منہ میں ہو سکتا ہے کوئی لغو بات کا اثر، یعنی کسی بری بات کا اثر ہو، موجود ہو، ایسا معاملہ ہوا ہو کہ آپ کی زبان اور منہ میں کوئی، جہاں پر لعاب بھی ہوتا ہے، جہاں پر بہت سی مخلوقات مطلب جنات، چڑیل وغیرہ چیزیں انسان کے جسم میں چلی جاتی ہیں، منہ میں آ جاتی ہیں۔ آپ اگر کسی بھی چیز کی گہرائی میں جائیں نا، جیسے آپ اپنے کمرے کے اندر گئے تو آپ سمجھیں گے کہ کوئی مخلوق اور نہیں ہے، کہ کمرے میں اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ نظر کوئی چیز نہیں آ رہی۔ آپ ایک گلاس پانی کے اندر خود بین سے دیکھیں تو آپ کو کتنے چھوٹے چھوٹے ذرات کتنے زیادہ نظر آئیں گے۔ تو ساری مختلف مخلوقات ہیں۔ تو جو آپ کے منہ کے اندر کوئی نیگیٹو معاملہ ہوا، اگر تو جیسے ہی آپ نے نمک چکھا
تو آپ کے منہ میں جو نیگیٹو انرجی تھی ساری کی ساری نمک نے ابزرو کر لی، یعنی جذب کر لی۔ اگر آپ نمک کے بغیر کھانا کھاتے تو یہ ساری انرجی، نیگیٹو انرجی جو تھی آپ کے پیٹ میں چلی جاتی اور آپ کے خون میں شامل ہو جاتی، اور پھر اس کا رزلٹ کچھ اور ہی ہوتا، یہ نقصان والا رزلٹ ہے۔ اور پھر آپ کھانا کھا چکنے کے بعد بھی جب تھوڑا سا نمک چکھا تو پھر اگر کوئی معاملات تھے تو پھر ابزرو ہو جاتے، یعنی کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ بعد میں کھانے کے نمک جو کھایا اس سے ٹھیک ہو جاتے۔ اب یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ سوتے وقت ہوئے بھی اپنے سامنے نمک رکھتے تھے، کہ جیسے صبح اٹھتے ہی تھوڑا سا نمک چکھ لیتے، کہ رات میں اگر کوئی بھی معاملات نیگیٹو انرجی کے معاملات ہوئے، یعنی کوئی ایسے معاملات شیاطین، کوئی ایسی بدروح، انہوں نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی، کوئی نیگیٹو انرجی کا معاملہ ہوا تو جیسے ہی نمک چکھا تو وہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی نیگیٹو انرجی محسوس کرتے ہیں، اب اس کو آزما کر دیکھ لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جسم بوجھل ہے، آپ کو نیگیٹو انرجی ہے، روحانیت کی طرف رغبت نہیں ہے، روحانیت یعنی نماز پڑھنے کی طرف رغبت نہیں ہے، نیک کام کرنے کی طرف رغبت نہیں ہے، اچھے معاملات کی طرف رغبت نہیں ہو رہی، جسم کے اندر تھکن کے معاملات ہیں، جب آپ نہائیں تو پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال لیں۔ اب اس پانی سے نہائیں اور نہاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ ایک نورانی شعاعیں آپ کی روح پر پڑ رہی ہیں اور آپ کی روح کو صاف کرتی جا رہی ہیں۔ آپ اس پانی سے نہائیں گے تو آپ کی انرجی 1 منٹ میں انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ آپ باہر نکلیں گے تو آپ بالکل فریش سمجھیں گے۔ جو لوگ روحانیت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ غسل زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ باوضو رہیں۔ اس میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو نمک کے بنے ہوئے ڈیکوریشن برتن پیس ہوتے ہیں کہ نمک کے بنے ہوئے، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، بازاروں میں مل جاتی ہیں، نمک کے بنے ہوئے برتن ڈیکوریشن پیس مل جاتے ہیں، ان کو بھی اپنے گھروں میں رکھیں لا کر۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ مزاروں پر نمک اس لیے رکھا جاتا ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر تو اللہ کے نور و تجلیات ہوتے ہیں، نمک وہاں پر جو رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ جب وہاں پر رکھا ہوا نمک چکھتے ہیں تو آپ کی ساری نیگیٹو انرجیز ختم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اور آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو بڑے خاص رنگ میں جو حقیقی بڑے اعلیٰ بزرگ ہوں گے ان کے مزاروں پر آپ کو نمک ضرور نظر آئے گا، کیونکہ نمک کا تعلق روحانیت سے ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کوئی ڈیکوریشن پیسز بھی آپ کو ملتے ہیں تو انہیں لا کر اپنے گھر میں رکھیں، کیونکہ یہ نیگیٹو انرجی کو دور کرنے کے لیے نمک ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے باز رہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ کھانا کھانے سے پہلے نمک کو چکھتے اور کھانا کھا کر بھی نمک کو چکھتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین سالن نمک ہے، سبحان اللہ۔ تو جی میری ویڈیو صدقہ جاری اگر آگے شیئر کر دیں تو بہن بھائی، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔